الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله مولانا العظيم. محترم خواتین، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم، اس کا احسان، اس کا فضل ہوا کہ اللہ پاک نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین کی مبارک مرادی فکروں کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ آج 18 روزے مکمل ہو گئے، یعنی دوسرا عشرہ بھی تقریباً ختم کی طرف رواں دواں ہے۔ رمضان شروع ہونے سے 2-3 مہینے پہلے اس کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ حفاظ کرام قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، سب لوگ اپنے کاروبار کی ترتیب بناتے ہیں تاکہ رمضان کے مہینے میں یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائے۔ ابھی جو محسوس ہوتا ہے کہ رمضان ابھی شروع ہوا اور دیکھتے دیکھتے اس کے 2 عشرے ختم ہونے والے ہیں۔ بہت تیزی کے ساتھ زندگیاں گزرتی جا رہی ہیں۔ زندگی بہت ہی تیزی کے ساتھ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ علامات قیامت میں سے بات بھی لکھی ہے کہ زندگیوں کی برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ سال مہینے کی طرح گزرے گا، مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا، ہفتہ دن کی طرح گزر جائے گا اور دن گھنٹوں کی طرح گزرے گا۔ آج کل ہماری زندگیوں کا یہی حال ہو گیا کہ زندگیوں کی برکتیں ختم ہو گئی، کہ دیکھتے دیکھتے رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اسی طرح زندگیاں ختم ہو رہی ہیں، برکتیں زندگیوں کی ختم ہو رہی ہیں۔ حالانکہ زندگیوں کی جو برکتیں ہیں وہ دین، جب آدمی دین کی طرف چلتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے وعدے کیے ہیں برکتوں کے۔ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ برکتیں اٹھا لی جائیں۔ تو اسی لیے جیسے مہینہ گزر رہا ہے اسی طرح زندگی بھی گزر رہی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا کہ عقل مند آدمی کون ہے؟ القیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ یہ سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ القیس من دانا نفسہ، یہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کی نگہبانی کرتا رہے، نفس کو جانچتا رہے کہ کس رخ پہ جا رہا ہے، یہ اللہ کی اطاعت کی طرف چل رہا ہے یا اللہ کو ناراض کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ رمضان میں اسی نفس کو توڑنے کی مشق کی جاتی ہے، اسی لیے کہ آدمی کا نفس ہی ہے جو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں نفس کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ جو ہمیشہ آدمی کو گناہوں کی طرف آمادہ کرتا ہے، گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ نفس امارہ ہے۔ ابھی جب آدمی اس پر محنت کرتا ہے، روزوں کے ذریعے سے، مجاہدوں کے ذریعے سے، سنت و شریعت کی پابندی کے ذریعے سے، پھر تو نفس لوامہ کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ جب گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے۔ پھر جب اس سے آگے جب آدمی بڑھتا ہے، بڑھتے 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 پھر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ تو محنت کر کے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانا ہے کہ ہمارا نفس مطمئنہ بن جائے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، کیا ہے نفس مطمئنہ؟ براہ راست خطاب ہے۔
کہ موت کے وقت فرشتے آ کے کہے گی کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ ایسے پروردگار کی طرف لوٹ جا جو بالکل تجھ سے راضی اور خوش ہے، ایسے اللہ کی طرف لوٹو جو اللہ تم سے بالکل راضی ہے، خوش ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف چل پڑو، ایسے اللہ سے جن سے جو تم سے راضی ہے، تم اس اللہ سے راضی ہو. تم نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا، اس لیے جب تم نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا، نگہبانی کی اور اس کو اللہ کی اطاعت پر ڈال دیا. فادخلی فی عبادی، اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ موت کے وقت یہ کہا جائے کہ فرشتے آگے یہ کہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا. اپنی بیوی کو بلا کے فرمانے لگے کہ تمہارے پاس جو مشک تھا وہ کہاں ہے؟ بیوی نے وہ مشک کا ایک پیالہ لا کے دیا، کہا کہ اس کو میرے سر کے ارد گرد اس کو انڈیل دو، چھڑک دو، اس لیے کہ میرے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جو نہ تو انسان ہے نہ تو جنات ہے. کیا مطلب؟ وہ فرشتوں کی جماعت ہے، رجال غیب کی جماعت. اب تم بھی دروازہ بند کے باہر چلی جاؤ. بالکل مطمئن تھے، خوش و خرم تھے، اور خوشی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اب تم باہر چلی جاؤ. ان کی بیوی کا بیان ہے جب میں باہر آئی تو میں نے محسوس کیا کہ ایک جماعت آنا شروع ہوئی فرشتوں کی، جن کی سلام کی آوازیں آ رہی اور یہ جواب دے رہے ہیں. اتنے میں قرآن کریم کی آیتیں میرے کان میں پڑی کہ اندر سے آوازیں آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ آیتوں کی آواز آئی. ان کی بیوی کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جب میں اندر گئی تو حضرت کا انتقال ہو گیا تھا، اور ایسے لیٹے ہوئے تھے جیسے بالکل ابھی سوئے ہوئے ہیں، چہرہ نور سے چمک رہا تھا. تو چہرہ بالکل نور سے چمک رہا. تو یہ ان کی زندگیاں تھی، عمومی یہ زندگی. یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ سب بڑے خوش و خرم حضرات. یا ایتھا النفس المطمئنہ کے مصداق دنیا سے جا رہے ہیں تو بالکل ہنستے کھیلتے اطمینان کے ساتھ جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا. ان سے ملنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، خلیفۃ المسلمین ہے، آدھی دنیا کے بادشاہ. سلام کیا، جواب لیا، پھر پوچھا کہ ماذا تشتکی، کیا تکلیف ہے، کیا شکایت ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے کہ ذنوبی، گناہوں کی پریشانی. دنیا سے جا رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ ذنوبی، گناہوں کی پریشانی، میں نے جو گناہ کیے ہیں، نافرمانی کی ہے، وہ مجھے اندر سے جلا رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں. حالانکہ صحابی اور رسول ہیں جن کا جنتی ہونا یقینی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں دفعہ ان کے لیے بشارت ہے. اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے صحابہ میں سے ہیں. اللہ کے نبی ان سے بڑی محبت کرتے تھے. اللہ کے نبی کے گھروں میں ان کا اس کثرت سے آنا جانا ہوتا تھا. نئے نئے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بھی اہل بیت میں سے، اور بڑے اونچے درجے کے صحابی، فقہاء صحابہ میں سے. فقہ حنفی تقریباً انہی سے جا کے ملتا ہے. آخر زمانوں میں کوفے میں بھی رہتے تھے، وہاں کے گورنر بھی تھے، اور علم دین کو انہوں نے بکھیرا. امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد حضرت حماد ہیں، ان کے استاد حضرت ابراہیم نخعی ہیں، ان کے استاد حضرت علقمہ ہیں جو بڑے مشہور تابعی ہیں، ان کے استاد حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، ان کے استاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح فقہ حنفی جا کے وہیں مل جاتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے. تو بالکل اطمینان سے کہہ رہے ہیں کیا تکلیف ہے؟ کہا کہ ذنوبی، گناہوں کی تکلیف ہے. لیکن یہ اللہ ناراض تو نہیں ہے. پوچھا ماذا تشتہی، کس چیز کی چاہت ہے، کیا چاہتے ہیں؟
فرمانے لگے رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کو چاہتا ہوں، اس کا امیدوار ہوں، طلبگار ہوں، بس اللہ کی رحمت مل جائے۔ پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا کوئی ڈاکٹر اور طبیب کا انتظام کر دو۔ تو کہنے لگے کہ کسی طبیب کی ضرورت نہیں، ارے طبیب ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت ہے کہ محبت بھرے جملے کہہ رہے کہ اسی طبیب نے تو مجھے بیمار کیا ہے۔ پھر آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا تمہاری کئی بیٹیاں ہیں، ان کے لیے کیا بیت المال سے وظیفہ جاری کر دو؟ کہنے لگے نہیں، مجھے تمہارے وظیفے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دیا اور روزانہ وہ مغرب میں پڑھتی ہوں، اور میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ جو مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا اہتمام کریں گے ان کے گھروں میں کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا، لہذا اللہ کا کلام میری بیٹیوں کے لیے کافی ہے۔ ایسے لوگ تھے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، 450 ہجری میں پیدا ہوئے، 505 ہجری میں انتقال ہوا، 55 سال کی عمر میں، بڑے علماء میں سے تھے، بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے اپنے زمانے میں۔ کیا کیا؟ فجر کے بعد بازار سے کفن منگوایا، جب کفن ہاتھوں میں آ گیا تو اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو فرمانے لگے کہ آقا کے دربار میں غلام کی حاضری ہے، یہ کہہ کر قبلے کی طرف اپنے پیر پھیلا دیے اور پھر ہاتھ پیر سیدھا کر کے لیٹے، کلمہ پڑا اور دنیا سے چلے۔ کیسے لوگ؟ پچھلے چند سال پہلے ہمارے بزرگ سنا رہے تھے کہ وہاں مرکز نظام الدین میں ایک بزرگ تھے، حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت جی مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مامور تھے، مرکز کا سارا انتظامی امور ان کی ذمہ ہوتا تھا، حیات الصحابہ میں پڑھتے تھے، بڑے اولیاء اللہ میں سے۔ مشورے کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے بزرگ جو وہاں موجود تھے انہوں نے قصہ سنایا۔ 9:30 بجے جو مشورہ ہوتا ہے اس مشورے کے لیے تشریف لائے اور کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے ایک طرف کو دیکھنے لگے اور دیکھ کے کہنے لگے مرحبا مرحبا، آئیے آئیے، آپ ہی کا انتظار تھا، یہ کہا اور کلمہ پڑا اور دنیا سے چلے۔ یعنی انسانوں کے مجمع میں بیٹھے ہیں، فرشتوں کو سلام کریں اور خوشی سے کہہ رہے ہیں کہ آئیے آئیے، آپ ہی کا انتظار۔ تو کیسی تیاری کر کے وہ لوگ بالکل تیار بیٹھے تھے، جیسے حضرت منشاد دلوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بزرگ سے فرمانے لگے کہ دیکھو اس مسجد میں 30 سال سے موت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں، اگر وہ آ جائے تو نہ مجھے کسی سے کچھ لینا ہے نہ کسی کو کچھ دینا ہے، بالکل انتظار کیے بیٹھا ہوں۔ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو یہ بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے جنت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منشاد دلوری کو جنت عطا فرمائے۔ تو جیسے یہ دعا سنی، آنکھیں کھول دی، لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں کھول دی اور فرمانے لگے کیا جنت کی دعا کرتے ہو؟ جنت 30 سالوں سے اپنے پورے حسن و جمال کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ بن ٹھن کر نئی دلہن کی طرح روزانہ میری نگاہوں کے سامنے آتی ہے، میں نے کبھی بھی اس کی طرف نظر التفات نہیں کیا، میں تو جنت کے مالک کا مشتاق، یعنی میں تو اللہ رب العزت کی چاہت میں ہوں، اس کا شوقین ہوں اور اس کی طلب میں ہوں۔ جنت تو روزانہ سامنے آ رہی ہے، میں نے کبھی اس کی طرف نظر التفات نہیں کیا، میں تو اللہ رب العزت کا شوقین ہوں۔ کہ اس اللہ کے شوق اور اشتیاق میں یہاں پڑا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنا دیدار اور وصال مجھے عطا فرمائے۔ ایسے لوگ تھے بالکل تیار اور اللہ کی طرف چلنے والے۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے۔ شروع میں وہ بہت بڑے تاجر تھے، ادھر کے پرفیوم کا بہت بڑا دکان تھا، دکان میں تھے، دسیوں گاہک آ رہے ہیں، سامان دے رہے ہیں، پیسہ لے رہے ہیں، بہت ہی مشغول زندگی۔ ایک دفعہ ایک بزرگ ان کی دکان پہ آئے، آگے تھوڑی دیر کھڑے رہے، صرف دکان کا معائنہ کرتے رہے، بوتلوں کی طرف دیکھتے رہے۔
امام غزالی بہت مصروف، فرید الدین عطار بہت مصروف تھے سامان دینے لینے میں، لیکن ایک بزرگ کی طرف دیکھ رہے تھے، یہ خاموش بہت دیر سے کھڑے. تھوڑی دیر کے بعد پوچھا بھائی کیا بات ہے، کچھ چاہیے کہ نہیں چاہیے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں یہاں عطر کی ہزاروں بوتلیں، کہ جب تمہاری موت آئے گی تو تمہاری روح پتہ نہیں کن کن بوتلوں سے نکل کر باہر آئے. موت کا نام سن کر عام طور پر آدمی کو گھبراہٹ ہوتی ہے، آدمی گھبرا جاتا ہے، بعض دفعہ غصے میں آ جاتا ہے کون سی اس مجلس میں موت کی بات سننے کا. حالانکہ موت تو محبوب چیز ہے. فرمایا کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت تو یہ پل ہے جسے پار کر کر محبوب اپنے محبوب سے مل جاتا ہے. اللہ سے ملنے کا ایک ہی راستہ موت ہے، پھر وہیں سے بندہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے. یہ گھبرانے کی بات. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جو رستم کو خط لکھا، اس کے اندر اہتمام کے ساتھ یہ جملہ بھی لکھا کہ میرے ساتھ صحابہ کی ایک ایسی جماعت ہے کہ ان معی قوما یحبون الموت کما تحبون الخبر، کہ میرے ساتھ صحابہ کی ایک ایسی جماعت ہے جو موت کو ایسے محبوب رکھتی ہے جیسے تم شراب کو محبوب رکھتے ہو. حضرت شیخ نے نیچے لکھا ہے کہ یہ ایسی جماعت جن کو موت ایسے محبوب ہے جیسے شراب کے دل داداؤں کو شراب، تو کامیابی ان کے قدم کیوں نہ چومے. اسی لیے ہر میدان ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، ہر بڑی سے بڑی باطل طاقت ان کے سامنے ٹوٹ جاتی تھی صحابہ کے سامنے. آج پوری دنیا میں زوال کے جو اسباب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیے ہیں وہ اسی موت سے نفرت کی وجہ سے. روایت میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ساری دنیا کی قومیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح سے دعوت دیں گی جس طرح سے دسترخوان پر بیٹھنے والا ایک دوسرے کی تواضع کرتا ہے. یعنی دستر میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کھاؤ کھاؤ یہ ڈال. اسی طرح سے قومیں کہیں گی کہ مسلمانوں کو ختم کرو، ان کو ختم کر دو، مٹا دو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان دنوں ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں، بہت بڑی تعداد ہے. جیسے آج بہت بڑی تعداد ہے پوری دنیا میں 200 کروڑ مسلمان، لیکن وہ بالکل بے حیثیت ہوں گے، ایسے بے حیثیت ہوں گے جیسے سمندر کی جھاگ ہوتی ہے. کف جو ہوتا ہے بالکل بے حیثیت. سمندر تو بڑا طاقتور ہے، کھاٹے مارتا ہوا سمندر، لیکن اس کے اوپر کی جھاگ و کف کی کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح مسلمان تعداد میں تو بہت ہوں گے لیکن بالکل بے حیثیت، اور ان کے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے. صحابہ نے پوچھا مل وہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. یہ دو بیماریوں کی وجہ سے یہ پوری مصیبت ہے. یہ دنیا کی محبت ہو، بڑی محبت دنیا سے، دنیا بنانے کی، دنیا کمانے کی، دنیا جمانے کی، دنیا کو سنوارنے کی اور دنیا کو سجانے کی، جیسے آج پوری دنیا کا ماحول ہے. دنیا کی محبت ہوگی. اور دوسرا وہ کراہیت الموت، موت سے نفرت ہوگی. یہ دو بیماریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب نکال دیں گے اور تمہیں پوری دنیا میں ذلیل و خوار کر دیں گے، جیسے پوری دنیا میں مسلمان ذلت کے غاروں میں پڑے ہوئے. میں عرض کر رہا تھا کہ فرید الدین عطار نے جیسے موت کا نام سنا نوجوان تھے بڑے غصے میں آ گئے. موت کا نام سنی کہنے لگے کہ میری موت چھوڑو، تم کیسے مرو گے؟ تو ادھر کہنے لگے دیکھنا چاہتے ہو ابھی دیکھو. یہ کہہ کر ان کی دکان سے باہر نکلے اور نکل کر دکان کے سامنے اپنی چادر بچھائی، جو ان کے پاس چادر تھی یا رومال تھا اس کو کندھے سے اتار کے نیچے بچھا دیا، قبلے کی طرف پیر پھیلا دیے اور کلمہ پڑھ کے نیچے لیٹے اور لیٹے رہے. فرید بن عطار وہیں کھڑے ہو کے منظر دیکھ رہے. وہ سوچ رہے تھے کہ مذاق کر رہے ہوں، لیکن تھوڑی دیر تک حرکت نہیں ہوئی تو نیچے تشریف لائے، باہر تشریف لائے اور لا کر کے ان کو دیکھا تو وہ انتقال کر گئے. تو یہی واقعہ ان کے دل میں چوٹ کر گیا، ان کے جملے ان کے دل میں چپ گئے. تو وہیں سے سابقہ زندگی سے توبہ کی، ابھی اولیاء اللہ کے راستے پر پڑے اور اپنے زمانے کے بڑے اولیاء اللہ میں سے، بڑے اولیاء اللہ میں سے. ان کی کتاب تذکرۃ الاولیاء بڑی مشہور ہے، جس میں سینکڑوں ہزاروں اولیاء اللہ کے قصے انہوں نے لکھے. فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ خود یہ بڑے اولیاء اللہ میں سے.
یہ ایک زمانہ میں تاتاریوں کا بڑا حملہ دنیا میں ہوا کہ تاتاری مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے. مورخ اسلام مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق بغداد اور اس کے مضافات سے یعنی ارد گرد سے 1 کروڑ 6 لاکھ مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا. بغداد میں صرف 3 دن میں 15 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا. تو فتنہ تیزی سے اسلامی دنیا میں پھیل رہا اور مسلمانوں کے نام و نشان کو مٹا رہے ہیں. مسلمانوں کے ملکوں کو تباہ کر رہے ہیں. چاہتے تھے کہ ہم اسلام کا نام و نشان مٹا دیں. تو اسی طرح ملکوں کے ملک پہنچتے پہنچتے مصر کی طرف آئے. فرید الدین عطار پیالے میں کچھ پی رہے تھے. کسی نے آ کے کہا کہ حضرت تاتاری بالکل مصر کے اندر داخل ہونے والے ہیں. وہاں کے بارڈر تک حدود تک آ گئے. تو حضرت جو پیالے میں پی رہے تھے پیتے پیتے پیالے کو تھوڑا سا گھما دیا اور اطمینان سے پیتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد کسی نے آ کے کہا کہ حضرت تاتاریوں کی فوج بالکل مصر کے حدود میں داخل ہو گئی تھی لیکن پتہ نہیں اچانک ایسے گھوم گئی اور کسی جنگل کے راستوں پر پڑ گئی کہ یہاں نہیں آ سکتی. تو حضرت کا پیالہ گھمانا تھا کہ وہ اور اللہ نے ان کی فوج کو گھما دیا. یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نظام عالم اللہ رب العزت ہی نظام عالم کی کچھ تکوینی چیزیں ان کے ہاتھوں میں دے دیتے. 1 سال تک تاتاری نہیں آ سکے, بھٹکتے رہے. 1 سال کے بعد دوبارہ تاتاری مصر میں داخل ہونے والے تھے. حضرت نے سوچا کہ پھر کچھ کریں گے. اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی, دل میں القا کیا گیا, میرے بندے یہ قضاء اور قدر کے فیصلے ہیں یعنی تقدیری فیصلے ہیں, اس میں زیادہ دخل اندازی نہ کرو بلکہ تقدیر پر جم جاؤ, راضی ہو جاؤ. تو فرید الدین عطار خاموش ہو گئے. لہذا اسی جہاد کے اندر تاتاریوں سے لڑتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہوئے. فرید الدین عطار کو اللہ نے شہادت عطا فرمائی, تاتاریوں سے لڑتے ہوئے شہید. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ مبارک جو مہینہ عطا فرمایا ہے, یہ مہینہ اسی لیے دیا ہے تاکہ ہم جو ہے جس طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے رمضان کی 1 مہینے کے مجاہدے اور تکلیف, بھوک و پیاس اور نفسانی خواہشات کو چھوڑنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت 1 مہینے کے بعد عید کا دن عطا فرماتے ہیں جو خوشی کا دن ہے, جس کے اندر خوشی منانے کا حکم ہے. اور اس دن روزہ رکھنا حرام ہے اس لیے کہ خوشی کا دن ہے, عید کا دن ہے. اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہو رہا, اللہ تعالیٰ بندوں سے خطاب کر رہے ہیں. تو جس طرح سے عید کے دن خوشی کا دن ہوتا ہے, اسی طرح اگر پوری زندگی رمضان کی ترتیب پر گزار لیں گے تو حضرت فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت موت کے دن کو عید کا دن بنائے اور وہ عید کبھی بھی باسی نہیں ہوگی. دنیا کی تو اگلے دن باسی ہو جاتی ہے لیکن موت پر اللہ رب العزت ایسی خوشیاں دیں گے کہ کبھی بھی آدمی غم زدہ نہیں. اس لیے اگر کامیابی پر موت آ گئی, ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے, تو اللہ رب العزت 4-5 بڑی نعمتیں دیں گے کہ ایسی جوانی دیں گے کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, ایسی صحت دیں گے کبھی بیماری نہیں آئے گی, ایسی خوشی دیں گے کبھی غمزدہ نہیں ہوں گے, ایسی عزت دیں گے کبھی ذلیل نہیں ہوں گے, اور ایسی زندگی دیں گے کبھی موت نہیں آئے گی. 5 دائمی نعمتیں. موت ہی سے اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیں, ہزاروں فرشتے استقبال کے لیے آئیں, جنت کے گلدستے لے کر, زعفران کی ٹہنیاں لے کر, خوشبو کی چیزیں لے کر آئیں گے, خوشخبریاں دیں گے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, ڈرو نہیں, رنجیدہ مت ہو جاؤ. وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون, جنت بالکل بن سور کر نئی دلہن کی طرح تیار ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ, کہ ہم دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں, آخرت میں وہ جنت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں, اور قبر میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں. دنیا کے چھوٹنے کا غم نہ کرو, ارے جنت اس سے بہت بہتر ہے. دنیا میں بھی ہم دوست تھے, اکیلے آنے کا غم نہ کرو, ہم تمہارے دوست تھے, دنیا میں بھی تھے, تمہاری دعاؤں پر آمین کہتے تھے, تمہارے کاموں میں تمہارے ہاتھ بٹاتے تھے, اب آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, تمہارے لیے وہ سارا سب کچھ ملے گا جو کچھ تمہارے نفوس چاہیں گے, اشتہا کریں گے, اور جو کچھ تم چاہو گے, دعوے کرو گے, مانگو گے, اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا فرمائیں گے. نزلا من غفور رحیم, یہ اللہ رب العزت کا مہمان خانہ. لہذا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ دروازے کھلے.
عزتوں کے، کامیابیوں کے، برکتوں کے، تو دنیا کی زندگی مختصر ہے، آخرت کی زندگی اصل ہے. اسی کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے. اس وقت پوری دنیا میں امت پر بڑے شدید حالات، پوری امت بہت پریشان ہے. رمضان کا مہینہ یہ غمخاری کا بھی مہینہ ہے، ہم بارہا حدیث میں پڑھتے ہیں، لہذا امت کے غم میں ہم بھی شریک ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. کہ آپ نے فرمایا کہ پوری امت یہ جسم کے مانند ہے، اس میں فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، یہ ایک دوسرے سے محبت کرنا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ لطف و درگزر سے پیش آنا، یہ ایک دوسرے کے سلسلے میں غم خاری کا معاملہ کرنا، یہ ایک دوسرے کے سلسلے میں پیار و محبت کا معاملہ کرنا، ہر ایک پر احسان کا معاملہ کرنا، اس سلسلے میں پوری امت یہ جسم کے مانند ہے. آپ نے فرمایا کہ جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو جس طرح پورا جسم بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے، بخار کی وجہ سے پوری رات جاگتا ہے، اسی طرح سے پوری امت میں جہاں کہیں تکلیف ہو پوری امت بے چین بے قرار ہو جائے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت فلسطین کی سرزمین میں 15 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، کیمپوں میں ہیں، ڈیروں میں ہیں، اسکولوں میں ہیں، یا زمین کے اوپر آسمان کے نیچے. جہاں کہیں پناہ لے رہے ہیں وہاں بھی بم گرائے جا رہے ہیں. 15 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے اور تقریباً 50-60 ہزار سے زیادہ شہید ہو گئے اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، اسپتالوں میں ہیں، لیکن اسپتال پر بھی بم گرائے جا رہے ہیں. حالانکہ فلسطین یہ نبیوں کی سرزمین ہے، جہاں نبی آرام کر رہے ہیں، ہزاروں نبیوں کی قبریں وہاں، وہیں سے متصل وہاں صحابہ کی بھی قبریں، بہت سے صحابہ آرام کر رہے ہیں، وہیں سے متصل اردن ہے، 33,000 صحابہ کی قبریں. یہ نبیوں کا اور صحابہ کا شہر ہے. 11,000 سالہ تاریخ ہے، بہت سے نبیوں کی تاریخ وہاں سے وابستہ ہے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام طوفان نوح کے بعد جب جودی پہاڑ پر ان کی کشتی ٹھہری اور جب نیچے اترے تو انہوں نے 2 شہر آباد کیے، اس میں سے ایک دمشق بھی ہے جس کو نوح علیہ السلام نے آباد کیا 11,000 سال پہلے. پھر اس کے بعد مستقل ابراہیم علیہ السلام جنہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، جن کے اولاد میں تقریباً 1 لاکھ نبی پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم بھی وہاں تشریف لائے اور وہاں سکونت اختیار کی اور انہی کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی، مسجد اقصی کی بنیاد رکھی. پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ملک مصر میں انتقال ہوئے، لیکن تدفین کے لیے یہاں ملک شام لایا گیا، یہاں لا کے دفن کیا. پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام مستقل مسجد اقصی کی تعمیر میں لگے. دیواریں جب ایک انسان کے خط کے برابر ہوئی تو ان کا انتقال ہوا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی. حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی کی محراب میں عبادت کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت عالیشان مسجد بنائی، سونے سے، چاندی سے، زمرد سے، یاقوت سے، زبرجست سے، اعلیٰ قسم کی چیزیں سمندر سے جناتوں کے ذریعے سے نکلوائی اور پوری مسجد کو سونے چاندی سے بھر دیا اور اتنی بڑی تعمیر کی کہ اس کے کئی سال کے بعد جب بخت نصر جو کافر بادشاہ گزرا ہے، جب اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا مسلمانوں کے اعمال بگڑنے کی وجہ سے، تو اس نے 70,000 بنی اسرائیلیوں کو شہید کیا بیت المقدس میں اور 1 لاکھ کو بھیڑ بکریوں کی طرح سے باندھ دیا اور غلام بنا کر ہانکتے ہوئے بابل شہر لے کے گئے. جب بیت المقدس کو اس نے لوٹا تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ پوری مسجد کو شہید کر دیا، صرف ایک دیوار چھوڑ دیا جسے آج یہودی دیوار بکا کہتے ہیں، جہاں جا کے اپنی کتابیں لے کے رو رو کے سر پٹک کے دعائیں کرتے ہیں. بیت المقدس کو لوٹنا شروع کیا تو 1,70,000 گاڑیوں پر سونا چاندی ہیرے جواہرات زمرد و یاقوت بھر بھر کے لے گئے. مسجد میں اتنا مال تھا. حضرت سلیمان نے جنات کے ذریعے سے تعمیر کروائی، لمبی تفصیل ہے.
تو اتنا لوٹا کہ 1,70,000 گاڑیوں پر لاد کر بیت المقدس سے سارا یہ مال چورا کے بابل شہر لے کے گیا اور پورے شہر کو ویران کر دیا. بہت سے نبیوں کی تبرکات لے کے گیا. حضرت بہت سے نبیوں کی تبرکات لے کے گیا. سکینہ، پھر اس طرح کی تابوت اور بہت سی نبیوں کی تبرکات لے کے گیا. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی اس کی تاریخ وابستہ ہے. پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا مشہور خاندان جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آل عمران سے کیا ہے. یہ چند خاندانوں کو، گھرانوں کو ہم نے قبول کر لیا. ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے چن لیا حضرت نوح کو، ابراہیم کو، حضرت نوح کو، آدم کو، نوح کو، ابراہیم کے خاندان کو، یا ان کے اولاد و نسلوں میں 1,00,000 نبی پیدا ہوئے. پھر اسی طرح عمران کے خاندان، حضرت عمران یہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کے مجاورین میں سے تھے، اولیاء میں سے تھے، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے. انہی کی بیوی جو مریم کی والدہ ہے، انہوں نے ایک نظر مانی جس کا ذکر اللہ نے سورہ آل عمران میں کیا ہے کہ میرے اگر لڑکا پیدا ہوا. جب وہ امید سے ہوئی تو انہوں نے منت مانی، انی نظر تو کہ میں منت مانتی ہوں کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو بیت المقدس کی خدمت پر معمور کر دوں گی، وقف کر دوں گی کہ وہ اللہ کے گھر کی خدمت کرتا رہے. لیکن اللہ کی شان، لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی، مریم. پھر ان کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، جو حضرت مریم کی کفالت کرتے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اپنے محراب میں کھڑے ہو کے، یا اللہ جب تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے لڑکا کیوں نہیں دے سکتا. بڑھاپے کی حالت میں دعا مانگی، بہت بوڑھے ہو گئے، کہتے تھے کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیوں کا گودا ختم ہو گیا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، لیکن تیرے لیے کوئی مشکل نہیں. تو اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی حضرت یحییٰ علیہ السلام، تو حضرت یحییٰ بھی وہی پیدا ہو. تو اس طرح سے ہزاروں نبیوں کا وہ فرمایا کہ وہ اسی لیے لکھا ہے کہ 10,000 نبیوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی. تو ایسی سرزمین جو اس وقت بالکل خون سے رنگ آلود ہو رہی ہے اور امت بہت پریشان ہے، حالات میں ہے، لہذا اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے دعائیں کرنا. ابھی رمضان کا آخری عشرہ آنے والا ہے، تو اس کے اندر کثرت سے اللہ سے دعائیں مانگنا، اور اللہ جو توفیق دے اس اعتبار سے خدمت کرنا، مدد کرنے کی کوشش کرنا، نیت دل میں رکھنا. ہمارے ملک کے اندر بھی بڑے شدید حالات ہیں، ابھی انتخابات ہیں، تو لہذا اس سلسلے میں بھی دعائیں کرنا، یا اللہ ہمارے ملک میں بھی اور پورے عالم اسلام میں بھی امن و امان کی فضاؤں کو قائم فرما. اللہ سے خوب دعائیں مانگنا. ابھی رمضان کا آخری عشرہ آنے والا ہے، تو لہذا اس سلسلے کی کچھ ضروری باتیں میں عرض کروں گا، اس لیے کہ آخری جو عشرہ ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس میں اہتمام کرتے ہیں. مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے تشریف لائے، ہجرت سے لے کر وفات تک کسی بھی سال آپ نے رمضان کا اعتکاف ناغا نہیں کیا. اسی لیے اس کو علماء نے سنت مؤکدہ کفایہ کہا کہ پورے محلے والوں میں سے کم ایک آدمی تو اس اعتکاف میں مسجد میں بیٹھنا چاہیے. اگر ایک بھی آدمی نہیں بیٹھتا تو پورا محلہ گنہگار ہوگا. ایک بھی بیٹھتا ہے تو سب کی طرف سے کافی بھی ہو جائے گا. اعتکاف کی بڑی فضیلتیں حدیثوں میں آئی ہیں. جس طرح مردوں کا اعتکاف ہے، عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، لیکن عورتیں اعتکاف کہاں بیٹھیں گی؟ اپنے گھر میں بیٹھیں گی. حضرت فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے کہ المرأة تعتکف فی مسجد بیتہا، عورتیں اعتکاف کریں گی اپنے گھر کی مسجد میں. گھر کی مسجد سے مراد کیا ہے؟ 3 4 5 کمرے ہیں تو یہ کمرہ اعتکاف کا، عبادت کا، تسبیح کا، تلاوت کا، اللہ کی عبادت کا ہونا چاہیے، جسے گھر کی مسجد کہا جاتا ہے. گھر چھوٹا سا ہے تو ایک ہی صرف 4 کونی گھر ہے، وہی ہال ہے، وہی روم ہے، وہی کچن ہے. چھوٹے چھوٹے گھر بھی ہوتے ہیں. غریبی کوئی عیب نہیں ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. بس غریبی میں بھی اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اما جان نے پوچھا حضرت عائشہ نے کہ یا رسول اللہ، حشر کے میدان میں آپ کی کہاں ملاقات ہوگی؟
تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے غربا فقراء مساکین کے ساتھ ملوں گا، ان کے ساتھ ملوں گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس امت کے فقراء جو عابدین ہیں، اللہ والے ہیں، وہ عام لوگوں سے 500 برس پہلے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ کے نبی کی خاص دعا تھی کہ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، یا اللہ مجھے حالت مسکینی والی زندگی عطا فرما، حالت مسکینی میں موت عطا فرما، جب حشر کے میدان میں کھڑا ہو جاؤں تو مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ اور آپ نے زندگی ویسے ہی گزاری، 2 مہینے گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ایک ہی جوڑے میں زندگی گزارتے تھے، جمعے میں جانے کے لیے تاخیر ہو جاتی تھی، اسی جوڑے کو دھو کر سکھا کر پہن کر جانے میں تاخیر ہوتی تھی، 3 دن بھوکے آپ نے زندگی گزاری، دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اما جان فرماتے ہیں کہ جس دن آپ کا وصال ہوا اس رات کو ہمارے گھر میں اتنا تیل بھی نہیں تھا جس سے چراغ روشن کر سکتے، دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کی زرہ ایک یہودی کے یہاں گروی پڑی ہوئی تھی، آپ اس کو چھوڑا بھی نہیں سکے، دنیا سے چلے، اور یہی زندگی امت کے سامنے پیش کر کے گئے۔ حالانکہ اگر آپ چاہتے تو قیصر و کسریٰ کے محلات اللہ تعالیٰ آپ کی جوتیوں میں ڈال دے، دنیا کے محلات اللہ آپ کو دے، دنیا کی بادشاہت اللہ دے، زمین کے پہاڑوں کو سونے کا بنا کے اللہ آپ کے پیچھے چلا دے، لیکن آپ نے فرمایا کہ بادشاہت والی نبوت کو نہیں پسند کیا، بلکہ ابدیت والی نبوت کو پسند کیا۔ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے، اس لیے کہ قیامت تک آنے والے کوئی بھی غریب فقراء عذر نہ پیش کر سکے، غربت کی وجہ سے ہم دین پر نہیں چل سکتے، سب کے لیے آپ نے راہ کھولی، اور ایسے گھر میں زندگی گزاری جس میں 10 صحابہ صرف جنازے کی نماز پڑھ سکتے تھے، اندازہ لگا کتنا چھوٹا گھر ہوگا، لیکن اس گھر میں حضرت جبریل ہزاروں دفعہ تشریف لائے، وہی لے کر فرشتے اس گھر میں آتے، اور اللہ کے نبی کا اس گھر میں قیام۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں اپنے اپنے گھروں میں، 4 کونے ہوتے ہیں، ایک کونے میں مصلی ہو، اسی میں عبادت ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، اللہ توفیق دے تو اعتکاف 10 دن کا بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، یا 1 دن 2 دن 4 دن، جتنا اللہ توفیق دے، سہولت دے، اتنے دنوں کا اعتکاف کر سکتے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے اعتکاف، یا اس کے اور 1 دن کے اعتکاف پر اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دیں گے کہ بندہ اور بندی کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں اللہ کھود دیں گے، آڑ کر دیں گے، ایک خندق کا فاصلہ زمین سے آسمان تک ہوگا۔ عشرہ عقیدہ کے اعتکاف پر اللہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دیں گے۔ عورتوں کا اعتکاف بہت آسان ہے کہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، رات و دن اللہ کی عبادت کر سکتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام و کاج میں ہاتھ بھی بٹا سکتی ہیں، کہ ترکاری کاٹ کے دے دی، اور اسی طرح سے گھر کے اندر کے سارے کام بیٹھے بیٹھے ہاتھ بٹا دیا، کام کاج کر دیا، اور اعتکاف میں بھی بیٹھی ہوئی ہے، اعتکاف کی ثواب بھی مل رہا ہے۔ معتکف ایسا ہے کہ گویا اللہ کے در پہ جا کے پڑ گئے کہ جب تک میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا یہاں سے ٹلوں گا نہیں، یہاں سے ٹلوں گی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قیدی ہوتے ہیں معتکفین، اور اس میں اللہ کا تعلق بہت ہی زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، بندہ اور بندی اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اہتمام کے ساتھ اگر اللہ توفیق دے تو 1 دن 2 دن 4 دن یا 10 دن پورے جیسے بھی ہو کرنا چاہیے، اعتکاف بھی ہو جائے گا، گھر کے کام کاج بھی ہو جائیں گے، بیٹھے بیٹھے رہبری بھی کر لیں گی، ہاتھ بھی بٹا لیں گی، اور اعتکاف کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو بہرحال یہ آخری عشرہ ہے، آنے والا ہے، ابھی اتوار کا دن 20واں روزہ ہے، اتوار کا روزہ رکھنے کے بعد، دن گزرنے کے بعد مغرب سے تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ مسجدوں میں اعتکاف کا عمل اتوار سے شروع ہو جائے گا، اتوار کی مغرب سے پہلے پہلے معتکفین مسجد پہنچ جاتے ہیں، مغرب سے وقت شروع ہو جائے گا، عید کا چاند دیکھ کر کے وہاں سے اٹھیں، مسجد معتکفین سے آباد ہو جائیں گے، یہ بڑی عبادت ہے۔ اور اسی آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر شب قدر کی تلاش ہے، لہذا 5 راتوں میں جاگنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ آنے والی جو اتوار ہے وہ دن گزارنے کے بعد جو رات ہے وہ پہلی تاخرات ہے، 21ویں شب جسے کہتے ہیں، 21 23 25 27 29 یہ 5 تاخرات ہیں، 5 راتوں میں جاگنے کی بڑی فضیلت آئی، تو لہذا یہ تاخراتیں بھی آ رہی ہیں جس کے اندر شب قدر کی تلاش ہے، اللہ کو پانے کا دن، یہ پانے کا عشرہ ہے، نیکیوں کو لوٹنے کا یہ سیزن ہے، اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے،
پھر اس کے بعد عام طور پر ایک رات ہوتی ہے جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. جیسے ہی عید کا چاند نظر آ گیا اس رات میں جاگنا بھی بڑی فضیلت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو 5 راتوں میں جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں ان کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے. اور وہ دن کون سا ہے؟ سور پھونکے جانے کا دن، قیامت کا دن ہے. اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجے کی زندگی عطا فرمائے. اور بڑی فضیلت اس کی آئی کہ دل کا کھوٹ دور ہوگا، نفاق سے اللہ بچا لے. بڑی فضیلت آئی. لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات، یہ اللہ سے لینے کی رات، یہ اللہ رب العزت دیتے ہیں اس رات میں. 1 مہینہ مزدوری ہم نے کی ہے، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تلاوت کی، اللہ کی طرف چلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینے کا فیصلہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت بہت کچھ نوازیں گے، دیں گے اور اپنی شان کے مطابق دیں گے. اور اللہ رب العزت حدیث پاک میں آتا ہے کہ عید کا جب دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو، اور اس سے پہلے جب شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو بھیجتے ہیں. وہ فرشتوں کی بڑی جماعت کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبۃ اللہ پر گاڑ دیتے ہیں اور کعبے پر گاڑ کر سارے فرشتوں کو پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں. یہ جس جنگل میں ہو، جس جزیرے میں ہو، جس وادی میں ہو، جس پہاڑ میں ہو، جس غار میں ہو اور جس شہر کی آبادی میں جہاں بھی انسان اللہ کی عبادت کر رہے ہوں ان کو جاؤ، سلام کرو، مصافحہ کرو تو فرشتے پوری دنیا میں پھیل جاتے اور دعاؤں پہ آمین کہتے. اور پوری رات ایک نورانی منظر رہتا ہے. پھر جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبریل کہتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو. اگر جب عید کی رات ہوتی ہے تو وہ لیلۃ الجائزہ ہے آسمان میں. اور پھر جب صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سارے شہروں میں، راستوں میں کھڑا کر دیتے ہیں. یہ ہر راستے کے 2 سروں پر فرشتے ہوتے ہیں. بندے جب عیدگاہ کے لیے نکلتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ چلو اس کریم پروردگار کے دربار میں، اس کریم پروردگار کی درگاہ کی طرف چلو، بہت زیادہ قریب ہے. بڑے بڑے قصوروں کو معاف کرنے والا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. فرشتے آواز لگاتے ہیں، اللہ کے بندے عیدگاہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. جب عیدگاہ کے میدان میں ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے فرشتوں، تمہارا کیا خیال ہے کہ اس مزدور کے بارے میں جس نے اپنی مزدوری پوری کر دی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، تقاضا یہی ہے کہ اس مزدور کو پوری مزدوری دے دی جائے. تو اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے رمضان کے روزے اور تراویح کے بدلے میں ان کی مغفرت فرما دی اور ان کو اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما. تو فرشتے خوشیاں مناتے، کھل جاتے. پھر اللہ رب العزت کا براہ راست خطاب ہوتا ہے بندوں سے کہ اے میرے بندوں، اس اجتماع کے میدان میں، اس عیدگاہ میں تم آخرت کے بارے میں جو مجھ سے سوال کرو گے میں تمہیں سب کچھ عطا فرماؤں گا. دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا. یعنی تم ایسی چیزیں مانگ لو گے جو تمہارے مناسب نہیں ہوں گی تو وہ نہیں دوں گا، اس کے بدلے دوسری چیزیں. اے میرے بندو، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری ستاری کرتا رہوں گا، تمہارے گناہوں کو چھپاتا رہوں گا. بے ایمانوں کے سامنے، کافر و مشرک کے سامنے تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کروں گا. اے میرے بندو، میرا خیال رکھو. اور تم سب کی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ میں نے تم سب کی مغفرت فرما دی اور تم سب سے راضی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اور اللہ رب العزت ایسا اعلان کرتے ہیں کہ اگر بندے سن لے تو ان کے جسم کی ایک ایک ہڈی جوڑ الگ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے ایک دفعہ وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے داؤد، میں اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہوں اور اتنا انہیں چاہتا ہوں، اگر انہیں پتہ چل جائے تو ان کے جسم کا ایک ایک جوڑ، ایک ایک ہڈی الگ الگ ہو جائے گی، ان کی ہڈیاں پٹک جائیں گی. اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں کہ انی لک محب، کہ اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. فبحق علیک کلی محب محبا، مجھے تجھے میری اس محبت کا واسطہ کہ تو بھی مجھ سے محبت کر، لہذا اللہ سے محبت کا تعلق ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ نے ایمان والے بندوں کی بندیوں کی شان بیان کی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ،
کہ ایمان والے تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اللہ کے بندے اور بندیاں اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عشق ان کے دلوں میں ہوتا ہے اور اللہ پر مر مٹنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ جیسے عام طور پہ میں عرض کرتا ہوں، بس 1 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت صلہ بن اشم کی جو زوجہ ہے معاذہ عدویہ، جب انتقال ہو رہا تھا بہت سی عورتیں ارد گرد بیٹھی تھی، پہلے رونے لگی پھر مسکرانے لگی۔ عورتوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمانے لگی کہ آج سے نماز اور روزے سے جدائی ہو جائے گی، اس پہ رونا آ رہا کہ رات بھر وہ نماز پڑھتی تھی، 30 سال تک شب بیداری، عشاء کے وقت اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتی تھی کہ معاذہ رات آ گئی ہے، ہو سکتا ہے زندگی کی آخری رات ہو، کل کا سورج جتنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، عبادت کر لو۔ پوری رات نماز پڑھتی تھی، ذکر کرتی تھی، تلاوت کرتی تھی، مناجات کرتی تھی، اللہ سے باتیں کرتی تھی۔ فجر سے پہلے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتی کہ معاذہ رات تو چلی گئی، دن آنے والا ہے، ہو سکتا ہے زندگی کا آخری دن ہو، پھر کبھی یہ دن نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، موت پتہ نہیں سر پہ کھڑی ہے، لہذا روزہ تو رکھ لو۔ یہ کہہ کر روزہ رکھتی، رمضان کی بات نہیں، پورے سال بھر کی بات، 30 سال شب بیداری کی، 30 سال روزے رکھے، 30 سال تراویح پڑھی، یعنی 30 سال نمازیں پڑھی، رات بھر شب بیداری کی۔ تو موت کے وقت رو رہی ہے، عورتوں نے پوچھا تو کہنے لگی کہ آج سے نماز اور روزے سے جدائی ہو جائے گی، اسی پہ رونا آ رہا کہ وہ لذت اب کہاں ملے گی، راتوں میں جاگنے کی، اللہ کی محبت میں آنسو بہانے کی، اللہ کے شوق اور خوف میں رونے کی، اور اللہ سے باتیں کرنے کی، نماز کی، دعا کی، تلاوت کی، اور گرمی کے زمانے کے روزوں کی، اور اللہ کی محبت میں بھوک و پیاس کو برداشت کرنے کا جو مزہ ہے یہ چھوٹ جائے گا ہمیشہ کے لیے، اسی پہ رونا آ رہا۔ پھر پوچھا ہستی کیوں ہو؟ کہنے لگی کہ میرے ابھی گھر کے صحن میں میرے شوہر صلہ بن اشم کھڑے ہیں جو 30 سال پہلے اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے، اور وہ مسکراتے ہوئے مجھ سے فرما رہے ہیں کہ معاذہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اسی پہ مجھے ہنسی آ گئی، اسی کے ساتھ ان کی جان گئی۔ تو اس طرح اللہ کے بندے اور بندیاں گزری۔ تو اسی لیے جو ہے ابھی آخری جو عشرہ آ رہا ہے اس کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف چلنا چاہیے، اور ہم اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعائیں مانگنا چاہیے۔ آگے جو الیکشن ہے اس کے لیے بھی کام کہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہو، اس کے لیے بھی فکر کرنا چاہیے۔ اگر اپنے گھروں میں سے کسی کا ووٹر آئی ڈی نہیں بنا ہے تو اس کو وہ بنانے کی فکر کرنا ہے۔ بہت سے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، عام طور پر ان کے ابھی تک آئیڈینٹی کارڈ نہیں بنے، ووٹر آئی ڈی نہیں بنے، جن کی عمر 18 سال ہو گئی۔ بہت سے ہمارے نواسے پوتے بیٹے بیٹیاں اس طرح سے جو ہے بہت سارے گھروں کے اندر ہیں جن کے ابھی تک ووٹر آئی ڈی نہیں بنے ہیں، فوراً جلد از جلد اس کو بنا۔ تو اس کی فکر کریں، اپنے خاندانوں کے اعتبار سے بھی فکر کریں تاکہ اس دفعہ 100% ووٹنگ بھی ہو، اور اس لیے کہ باطل والوں کی ناپاک و نجس سازشیں ہیں مسلمانوں کو مٹانے کی، ختم کرنے کی، مدارس کو بند کرنے کی، تو اس لیے اس کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگنا، ظاہری تدبیریں بھی اختیار کرنا ہے اور اللہ سے دعائیں بھی مانگنا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور ملک کے اندر امن و امان کی فضائیں بھی قائم ہو جائے۔ تو اسی مبارک مہینے کے اندر اللہ کو خوب منوانا ہے، اور ایک بات اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں بارش کی بھی کرنا ہے۔ بہت سے محلوں میں بورول جو ہے سوکھ گئے، کنویں خشک ہو گئے، بہت سے مسلمان محلوں میں پانی کے لیے بہت لمبی لمبی کیوں لگ رہی ہے کہ پانی بالکل زمین کے لیول سے نیچے چلا گیا۔ ابھی اخبار میں بات آئی کہ 500 پچھلے سالوں میں پانی اتنا کم نہیں ہوا تھا، اس دفعہ اتنا کم ہو گیا ہے۔ اسی لیے جب بارش کے لیے بھی دعائیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ بھی ہونا ہے کہ اللہ کی رحمتیں بندوں کی طرف متوجہ ہو جائے، تو اس کے لیے خود دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا اور اللہ کی طرف متوجہ بھی ہونا ہے۔ بقیہ جو رمضان ہے اس کی قدردانی بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہم سب کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب جتنی بہنیں یہاں آئی ہے ان سے درخواست ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ گھروں کے اندر عبادت کا بھی ماحول بنائے، اپنے بچوں کو لے کر عبادت کا ماحول بنائے، اور پھر اسی طرح سے دعوت کا بھی ماحول گھروں میں بنائے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے اس مہینے کو کھانے کا مہینہ بنا لیا۔ بہت سے نوجوان ہزاروں کی تعداد میں رات رات بھر بازاروں میں گھومتے ہیں، ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، اسلام کی شبیہ خراب ہو رہی ہے۔ تو یہ ہماری تربیت کے نتیجے ہیں، اسی لیے اپنے بچوں کو لے کر کے ہم عبادت کریں، خاص طور سے نوجوان بچے بچیوں کو اپنے ساتھ لے کر گھروں میں عبادت کا ماحول ہم بنائیں، ان کے اندر بھی دین کی طلب و تڑپ پیدا کرنے کی فکر کرنا ہے۔ گھروں میں عبادت کا بھی ماحول بنانا ہے اور اسی طرح دعوت کا بھی ماحول بنانا ہے، تعلیم کا عمل اہتمام کے ساتھ گھروں میں ہو، 6 صفات کے مذاکرے ہو، داعیانہ مزاج ہو، مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں۔ ابھی بچوں کی چھٹیوں کا زمانہ ہے، رمضان کے فوراً بعد جماعتیں بن رہی ہیں، 4 مہینے کی چلی کی جماعتیں بن رہی ہیں، اور مستورات کے عشرے کی اور چلی کی جماعتیں بھی بن رہی ہیں۔
अल्हम्दुलिल्लाह एक मस्तूरात की चिल्ले की जमात बनी हुई है। 28 तारीख को इंशाअल्लाह वादी कश्मीर जाना तय है उसका, वो जमात भी रवाना हो रही है मस्तूरात की, और भी काफी जमातें बन सकती हैं। तो इसीलिए जो है इसकी भी फिक्र करें। रमजान के बाद मर्दों की मस्तूरात की जमातें बन रही हैं, उसमें निकलने की जाने की तरतीबें बनाएं। अल्लाह ताला हम सबको उसकी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह या रहमान या रहीम हम सबके गुनाहों को माफ फरमा, अताया से दरगुजर फरमा, दीन की सही समझ नसीब फरमा, अपनी जात के साथ जाती ताल्लुक़ अता फरमा, अपनी मोहब्बत और मारिफत अता फरमा। रमजान का इतना मुबारक महीना, या अल्लाह इतने दिन 18 दिन बड़ी गफलत में हमने गुजार दिए, या अल्लाह बड़ी कोताहियों में हमारा वक्त गुजरा। ये कमल भी तेरी पाक बारगाह में पेश करने का हमारे पास नहीं है। हमारी जिंदगियां गुनाहों से सियाह हो चुकी हैं, सर तापा गुनाहों में डूबे हुए हैं। या अल्लाह तो अपने करम से माफ फरमा दे। पूरी उम्मत की तरफ से हम आपसे माफी की भीख मांगते हैं। पूरी उम्मत को माफ फरमा कर पूरे आलम में इस्लाम में अमन व अमान की फिजाओं को कायम फरमा दे। हिदायत आम्मा की फैसले फरमा दे। हर खैर को इस उम्मत की तरफ मुतवज्जह फरमा, हर शर से पूरी पूरी हिफाजत फरमा। इस उम्मत का खून पानी से ज्यादा सस्ता हो गया है। इस उम्मत को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। इन पर बम गिराए जा रहे हैं। इनकी औरतों की इस्मतों को तार तार किया जा रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है। 10,000 से ज्यादा बच्चे शहीद हो गए। 10,000 15,000 से ज्यादा औरतें शहीद हो गई। हजारों औरतें बेवा हो गई। हजारों बच्चे यतीम हो गए। लाखों लोग कैंपों में पनाहगज़ी हैं। कोई इस उम्मत का पुरसान हाल नहीं है। या अल्लाह पूरी दुनिया तमाशाई बन के देख रही है। पूरी इस्लामी दुनिया तमाशाई बनी हुई है। या अल्लाह इस उम्मत का तेरे अलावा कोई पुरसान हाल नहीं है। सबने अपनी मदद के हाथों को उम्मत से रोक लिया है। या अल्लाह तेरे अलावा कोई पुरसान हाल नहीं है। सारे मजलूमीन की निगाहें तेरी जात पर है। या अल्लाह यकीनन हमारे गुनाहों की वजह से या अल्लाह तेरी मददें हटी हुई हैं। या अल्लाह पूरी उम्मत की तरफ से हम माफी की भीख मांगते हुए या अल्लाह हम आपसे दरखास्त करते हैं, इल्तिजा करते हैं। या अल्लाह अपने रहमतों के दरवाजों को खोल दे, अपने गजब के दरवाजों को बंद फरमा दे। एक बार पूरी दुनिया में दीन के जिंदा होने के फैसले फरमा, मजलूमीन की मदद फरमा, जालिमों को हिदायत अता फरमा। अगर उनकी मुकद्दर में हिदायत नहीं है तो ऐसे नापाक और नजीस इंसानों से अपनी जमीन को पाकसा फरमा दे। हमारे मुल्क के अंदर भी अमन व अमान की फिजाओं को कायम फरमा दे। या अल्लाह तो अपने करम से आगे होने वाले इलेक्शन को मुसलमानों के हक में खैर और भलाइयों के फैसले फरमा दे। या अल्लाह मुल्क में अमन व अमान की फिजाओं को कायम फरमा दे। फिरका परस्त ताकतों के शर से उम्मत की हिफाजत फरमा दे। इन सबको रुस्वा फरमा कर बल्कि अल्लाह इक़्तिदार से नीचे उतार दे। या अल्लाह तो अपने करम से अमन व अमान की फिजाओं को कायम फरमा। परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। जो बेघर हो गए उन्हें घर अता फरमा। जो बीमार है उन्हें सेहत अता फरमा। जो दवाई के लिए तरस रहे उन्हें दवा अता फरमा। जो भूखे हैं उन्हें खाना अता फरमा। जो या अल्लाह बेलिबास है उन्हें लिबास अता फरमा। जो पानी के लिए तरस रहे हैं उन्हें पानी अता फरमा। उम्मत के तमाम तर मसाइल को हल फरमा दे। हाजतों को जरूरतों को अपने खजाने गैब से पूरा फरमा। हमारी जिंदगियों में तकवा पैदा फरमा, तवक्कुल नसीब फरमा, ज़ुहद व क़नाअत नसीब फरमा, आखिरत की फिक्र नसीब फरमा, आखिरत को सामने रख के जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। जब तक हमें दुनिया में रखे हमें किसी मोहताज का मोहताज न बना, मखलूकात में से किसी का आजिज न बना। हमने अपने हाथों को तेरे सामने या अल्लाह फैलाया है। इन हाथों की लाज रख ले, तेरे गैर के आगे फैलाने से बचा ले। हमारा सर तेरे सामने झुका है, तेरे गैर के आगे झुकने से बचा ले। हमारी जबानों से तेरी बड़ाई और अजमत के बोल निकले हैं, बेईमानी के अल्फाज निकलने से बचा ले। दुनिया कमाते कमाते बकते बकते बुरी मौत मरने से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह दीन की मेहनत करते हुए तुझे राजी करते हुए अपने अपने वक्त पर हमें हुस्न खातिमा नसीब फरमा। सूय खातिमा से हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। जब तक दुनिया में रखे हमें इस्लामी जिंदगी अता फरमा। जब मौत का वक्त आए तो कमाल ईमान पर खातिमा फरमा कर अपने नबी की जूतियों में हम सब का हशर फरमा। हजरत अंसार और मुहाजिरीन के साथ हशर फरमा। या अल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाई और इज्जत अता फरमा। हाजिरीन मजलिस में जितनी मस्तूरात बैठी हुई है सबके दिलों में हाजतें जरूरतें हैं। हाजत वालों की हाजतें तो उनसे ज्यादा जानता है। या अल्लाह तो अपने करम से सबकी जायज हाजतों को तमन्नाओं को अपने खजाने गैब से पूरा फरमा दे। हमारी दुआओं को अपने फजल करम से कबूल फरमा। हमने अपने ज़ौक़ के मुताबिक मांगा है तो अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। हमारी दुनिया भी बना दे, आखिरत भी बना दे, जन्नत भी बना दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना मा काना सालिहा।